اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر منظور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم موجود ہیں سفر عشق مدینہ کے دوران میدان جنگ خندق اور جنگ احزاب کے مقام پر۔ اس وقت میں موجود ہوں مسجد الفتح میں۔ مسجد الفتح یہ وہ مقام جہاں پہ جنگ خندق کے دوران سرور کائنات رحمت اللہ عالمین جناب رسول خدا کا خیمہ مبارک نصب تھا اور یہاں پہ فتح کا اعلان کیا گیا۔ یہ پہاڑ ہیں جو دفاعی حیثیت رکھتے تھے مدینہ کے لیے۔ اس طرف مدینہ سٹی ہے اور یہ جو روڈ ہے سامنے، یہ وہ روڈ ہے جس مقام پہ خندق تھی۔ یہ جو ڈبل اشارہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ تھی وہ خندق جس کے دوسرے جانب کفار تھے، اور اس طرف جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس طرف تھا اسلام کا لشکر۔ بالکل یہ سامنے سفید دیوار جو نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے جو درخت اور بڑی بلڈنگیں ہیں، یہاں پہ ابو سفیان کی سربراہی میں مکہ سے آیا ہوا کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کا 10,000 کا بڑا لشکر یہاں پہ تھا۔ اور اس طرف روڈ کے یہ جو بسیں آ رہی ہیں یا کھڑی ہیں، یہ تھا وہ مقام، وہ میدان جہاں پہ رسول اللہ کا لشکر، جن کی تعداد تاریخ نے 3,000 بتائی ہے، وہ یہاں پہ موجود تھے۔ اور اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ یہاں پہ رسول اللہ کا خیمہ تھا اور اس کے بالکل نیچے حضرت سلمان فارسی کے نام سے مسجد سلمان فارسی۔ یہ سامنے چھوٹی سی مسجد، یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا۔ اور یہ بڑی مسجد سفید کلر میں، یہ بڑے بڑے گنبد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ جناب ابو بکر اور عثمان کے نام سے مساجد تھی۔ ان 3 مسجدوں کو، 2 مساجد کو جمع کر کے یہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے جس کو جامع الخندق کا نام دیا گیا ہے۔ پس منظر میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جنگ خندق اور جنگ احزاب، یہ جنگ 5ویں ہجری میں جنگ بدر اور احد کے بعد شوال کے مہینے میں یہاں پہ لگی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کفار اور مشرکین تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں اتنے بڑے نقصان کے بعد اسلام کا لشکر جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اب ان پہ ایک بڑا حملہ کیا جائے تاکہ یہ جو اسلام کا جو پیغام ہے رسول اللہ جو دے رہے ہیں اس کو روکا جا سکے۔ تو ابو سفیان نے مشرکین، کفار اور رسول اللہ کے دوسرے جتنے بھی دشمنان تھے ان سب کو جمع کیا، اور 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کے بعد مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی پلاننگ بنائی، جس کی اطلاع جب رسول اللہ کو پہنچی تو انہوں نے اس مقام پہ اپنے اصحاب اور جانثاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے مشورے آئے، ان سب میں ایک جو مفید اور کارآمد مشورہ تھا وہ جناب سلمان فارسی کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں ایران میں یا فارس میں جب جنگیں لگتی ہیں تو شہروں کی حفاظت کے لیے، دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے خندق کھودتے ہیں ہم۔ جب مفصلاً حضرت سلمان نے وہ بات سب کے سامنے رکھی تو سب کے ساتھ رسول اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور رسول خدا نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ کو آلریڈی دفاعی طور پہ 3 طرف سے پہاڑ تھے، جبل تھے جو اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، بلند قامت پہاڑ۔ ایک ہی راستہ تھا جو مکہ کی طرف سے مدینہ میں داخل ہونے کا،
اس پہ ایک بہت طویل لمبی 5 سے 7 کلومیٹر تک کی لمبی خندق کھودی گئی، جس کی چوڑائی اتنی رکھی گئی کہ ایک دوڑتا ہوا عربی گھوڑا چھلانگ لگا کر اس کو کراس نہ کر سکے، اور گہرائی اتنی رکھی گئی کہ اگر کوئی اندر گر جائے، کراس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اندر گر جائے تو وہ کسی سہارے کے بغیر جلدی میں باہر نہ نکل سکے۔ یہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد عمر ہے، یہاں پہ ان کا خیمہ تھا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو پس منظر جنگ خندق کا۔ کفار کا لشکر آ گیا خندق کی دوسری جانب۔ اس جنگ کی طوالت جو ہے وہ کم سے کم 15 دن اور زیادہ سے زیادہ 20 دن تک بتائی جاتی ہے، کہ 15 سے 20 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ جنگ نہیں، انتظار ہو رہا تھا دونوں طرف سے، کیونکہ کفار کا لشکر جو ہے وہ کوششیں کر رہا تھا خندق کراس کرنے کی، اور خندق کراس کر نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر 20 دنوں کے بعد عمر ابن عبدود، جو بہت بڑا لشکر تھا، جو بہت بڑا سپہ سالار تھا کفار کے لشکر کا، وہ کسی جگہ سے خندق کراس کر کے اس میدان میں آ گیا، اور وہ للکارنے لگا رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نے جب اس کی آواز سنی تو روایات میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت ٹوٹی، اور جلال میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ جب کوئی نہیں اٹھا تو حضرت علی علیہ السلام اٹھے۔ رسول خدا نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، پھر دوبارہ کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو حضرت علی علیہ السلام اٹھے، تو رسول اللہ نے پھر ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف عمر ابن عبدود کی للکار بڑھتی جا رہی تھی، تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ جب کوئی نہیں گیا تو تیسری مرتبہ جب حضرت علی علیہ السلام اٹھے تو رسول اللہ نے ان کو بیٹھنے کا حکم کیا اور کہا کہ جو آج اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرا وصی، میرا وزیر اور میرا خلیفہ ہوگا، میرا ولی ہوگا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور جانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو یہیں پہ فنار کیا۔ جب عمر ابن عبدود، جو بہت بڑا سپہ سالار تھا کفار کے لشکر کا، وہ فنار ہوا تو کفار کے لشکر میں للکراہٹ ہوئی اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے، اور دوسری جانب مسجد فتح والے مکان پہ جنگ کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ یہ ٹوٹی ہوئی چھوٹی سی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہاں پہ سیدہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور یہ مسجد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں مساجد بند ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ تو آپ کو اب کیا بار بار بتاؤں، کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جن چیزوں کے ساتھ حضرت علی اور زہرا کا تعلق جڑ جائے، ذکر جڑ جائے، وہ حکمرانوں کے عتاب کا شکار ہیں، اور ان کی زیارت نہیں کر سکتا کوئی، ان کو دیکھ نہیں سکتا، وہاں پہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور اسی تسلسل میں یہ دونوں مساجد بھی بند ہیں۔ اس کونے پہ حضرت سیدہ زہرا کا خیمہ تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ کی پھوپھیاں بھی تھیں۔ اس جنگ میں بڑے تعداد میں عورتیں شامل تھیں، کیونکہ جنگ طویل تھی، اس لیے ضروریات زندگی، کھانا روٹی وغیرہ کے لیے ان کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ یہ جنگ تھی جس میں حضرت علی کو کل ایمان رسول خدا نے فرمایا،
حضرت علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل فرمایا گیا۔ ثقلین کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ثقلین کہتے ہیں ابتدائی انسانیت سے، انسانیت نے جن و انس کی ابتدا سے قیامت تک اس میں انبیاء آ گئے، اس میں رسول آ گئے، اس میں کتب آ گئے، اس میں ولی آ گئے، ان سب نے جو عبادت کی قیامت تک جتنی عبادت ہوگی اس پوری عبادت سے علی مولا کی ایک ضربت جو ہے وہ افضل ہے۔ جو علی کی فضیلت افضلیت پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ مقام خود جواب ہے۔ اور دوسرا، علی کی خلافت اور ولایت پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ رسول اللہ کا فرمان یاد کریں کہ آج جو جائے گا عمر ابن عبدود کے مقابلے میں وہ میرا ولی، میرا وزیر، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے بھی خود یہ مقام، خود جنگ خندق جو ہے وہ اپنے آپ ایک جواب ہے۔ اور سیدہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ان کی زندگی میں ہوا، جو اس کے بعد اب تک اس کی قبر مبارک کے ساتھ ہے، جو اس کی نشانیوں کے ساتھ ہے، وہ بھی یہ مقام اور یہ مسجد آپ کو بتا رہی ہوگی۔ اس مقام پہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شارع جو روڈ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور وہ درخت جو نظر آ رہے ہیں دوسری طرف یہ سفید بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس طرف کفار کا لشکر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شاید میں پہلے آپ کو بتانا بھول گیا، لیکن یہ ہے میدان جنگ خندق اور جنگ احزاب۔ اس پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اور ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی خدا